ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ دو بندے آئے اور آ کے نا ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہا ہے، دوسرا دوسرے کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ آتے ہی سرکار سے کہنے لگے، ایک کہتا ہے ان لی حمارن، یا رسول اللہ میرا ایک گدھا ہے، گدھا تھا، وَإِنَّ لِهَذَا بَقَرَةً، یا رسول اللہ اس کی گائے، وَإِنَّ بَقَرَتَهُ، اس کی جو گائے تھی نا، قَتَلَتْ حماری، اس نے میرا گدھا مار دی ہے، اس نے میرا، ایک کہتا ہے میرا گدھا ہے اور دوسرا کہتا ہے میری، اور جس کی گائے تھی اس نے گدھے کو مار دیا۔ اب جب یہ کہا نا تو فَبَدَأَ رَجُلٌ مِّنَ الْحَاضِرِينَ، صحابہ بیٹھے تھے حاضرین، ان میں سے ایک بڑی جلدی سے بولا، فَقَالَ لَا دَمَانَ عَلَى الْبَهَائِمِ۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ایک بندے کی گائے، دوسرے گدھا، اب گائے نے گدھے کو قتل کر دیا۔ اب مسئلہ پوچھنے آیا، اب یہاں پر ایک مسئلہ بتاؤں، مفتی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ مسئلہ آئے تو تحقیق طلب ہو اس کو فوراً بتا دے۔ اگر وہ مسئلہ تحقیق چاہتا ہے، تشریح چاہتا ہے، وضاحت چاہتا ہے، تفصیل چاہتا ہے، دیکھنے سے متعلق ہے، اس کو دیکھنا ہے پھر بتانا ہے، تو وہاں پر کہہ دے میرے علم میں نہیں، دیکھوں گا پھر اس کے بعد بتاؤں گا۔ یہ نہ ہو کہ غلط بتا دے، تحمل سے، برداشت سے، سوچ کر سمجھ کر اس مسئلے کو دیکھ لے، اس کی ایک صورت بنتی ہے، دو بنتی ہیں، تین، چار یا پانچ، اگر پانچ بنتی ہیں وہ فوراً بتا دے ایک جو صورت ہے اس کا حکم۔ اب وہ سننے والا کہے جی یہ صورت بھی تو ہے، ظاہر ہے وہاں پر اس کو سبکی اٹھانا پڑے گی یا نہیں، توہین کا سامنا کرنا پڑے گا یا نہیں، وہاں پر اس کو انسلٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، وہاں پر عزت ریزی ہوگی یا نہیں، اس لیے تحمل سے سوچ لے۔ اب وہ بندہ دو آئے، آ کے کہنے لگے جی ایک کا گدھا دوسرے کی گائے، اس نے کہا اس کی گائے نے میرا گدھا مار دیا ہے۔ اب نہ حاضرین میں سے ایک بندہ اس نے فوراً آگے بڑھا اور کہنے لگا لا دمان علی البہائم، اس نے کہا چوپائے ہوتے کوئی چٹی نہیں ہوتی، چوپائے ہوتے کوئی چٹی نہیں ہوتی۔ چٹی کس کو کہتے ہیں؟ تاوان کس کو بولتے ہیں؟ پینلٹی کہتے ہیں، تاوان، جرمانہ، نقصان اس کو کہتے ہیں، وہ جو ہوتا ہے اس کو ہم چٹی کہہ دیتے ہیں۔ تو چٹی کوئی نہیں ہوتی بہائم کے اوپر۔ اس نے یہ کہا، اب نبی کریم علیہ السلام نے نا حضرت علی کی طرف دیکھا، دیکھ کے سرکار نے فرمایا اقضِ بینہما یا علی، علی انہاں دونوں کے درمیان فیصلہ کر۔ سبحان اللہ، وہ سونا جو حشر کے میدان میں کل کائنات کے فیصلے کرے گا، وہ نبیوں کا امام جو روز حشر اللہ کی عدالت لگی ہوگی اور لوگوں کے فیصلے کرے گا، کسی کو جنت کسی کو دوزخ، وہ سونا بیٹھا ہے اور علی سے کہہ رہا ہے علی انہاں دوہاں دے درمیان فیصلہ کر، فیصلہ کر، فیصلہ کر۔ ذرا سوچو مصطفیٰ کو علی پر کتنا اعتماد ہوگا، کتنا سرکار کو علی پر وثوق تھا کہ فرمایا علی ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر۔ فقال علی لہما، اب آیا مسئلہ۔ میں نے کہا تھا نا کہ مسئلہ آئے تو اگر ایک صورت بنتی ہے، دو، تین، چار، پانچ، ایک ہے تو بتا دے، تحقیق طلب ہے پھر بھی سوچ لے، اگر دو بنتی ہیں دونوں کو ہائی لائٹ کرے، ایک یہ ہے ایک یہ ہے، تین بنتی ہیں تینوں کو ہائی لائٹ کرے، چار بنتی ہیں چاروں صورتوں کو اٹھائے واضح کرے، اسے کہے ایک صورت یہ ہے، دوسری یہ، تیسری یہ، چوتھی، پانچویں، ایسے بتائے۔ یہ کام ہے مفتی کا۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا غلطی کرے گا اور اس سے مار کھا جائے گا، مسئلہ غلط بتائے گا، مسئلہ جو ہی آگے نکلے گا اس پر گرفت ہو جائے گی، پکڑ ہو جائے گی اور اس بیچارے کے لیے پریشانی ہوگی اور ندامت کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ اب حضرت علی نے پتہ ہے فوراً یہ نہیں کہا کہ کچھ نہیں یا کچھ ہے، پتہ ہے کیا فرمانے لگے؟ لہما، ان دونوں سے فرمایا گل سنو، کانا مرسلین ام مشدودین ام احدہما مشدودن والآخر مرسلن، یہ بتاؤ گائے اور گدھا جو تھے وہ دونوں باندھے ہوئے تھے یا دونوں کھلے ہوئے تھے؟ صورتیں بنی یا نہیں؟ بولو، وہ بھائی مختلف شکیں نکل رہی ہیں یا نہیں نکل رہی؟ آپشنز بن رہی ہیں یا نہیں بن رہی؟ بن رہی ہے نا۔ فرمایا کہ بتاؤ دونوں کو باندھ رکھا تھا یا دونوں کھلے ہوئے تھے؟ ایک نہ دو، دونوں بندھے ہوئے ایک صورت، دونوں کھلے ہوئے دوسری صورت۔ فرمایا تیسری صورت ام احدہما مشدودن والآخر مرسلن، یا ایک بدے ہویا سی تے دوسرا کھلے ہویا سی، کتنی ہو گئی؟
بولو 3. اب فوراً جواب دے دیتے, گرفت ہو سکتی تھی یا نہیں؟ بولیے, ہو سکتی تھی. علی تو پھر وہ ہے دنیا جہان کے سارے مفتی جہاں سے فیض لیتے ہیں, وہ علی مولا. آپ نے جب یہ پوچھا اب ہوا مسئلہ واضح. فقالا, تو ان دونوں نے کہا, دونوں نے جو جھگڑ رہے تھے, کان الحمار مشدودا والبقرۃ مرسلۃ, جو گائے تھی وہ کھلی ہوئی تھی اور جو گدھا تھا وہ, گائے کھلی تھی اور گدھا بندھا ہوا تھا. وصاحبها معها. اب اگلی بات, ابھی نہیں مسئلہ کمپلیٹ ہوا. گائے کھلی ہے, گدھا اس کو باندھ رکھا ہے, بندھا ہوا ہے, اور جو گائے والا تھا نا, گائے والا اس کا مالک, یہ جو ہے یہ گائے کو چرا رہا تھا, اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا, ساتھ ساتھ چل رہا تھا. فقال علی صاحب البقرۃ زمان الحمار. فرمایا اچھا گدھا بندھا ہوا تھا, گائے کھلی ہوئی تھی, گدھے کے پاس اس کا مالک نہیں تھا, گائے کے پاس مالک تھا, لہٰذا اب گدھے کو گائے نے مار دیا, اس کا مالک بھی پاس تھا, کھلی ہوئی بھی تھی, یہ بندھا ہوا بھی تھا, مالک بھی پاس نہیں تھا, لہٰذا گدھے کی جو چٹی ہے وہ گائے والے کو اب دینا پڑے گی, گائے والے کو دینا پڑے گی. اور گائے والے سے چٹی جب لے کے دی, اب نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا, اب یہ ذرا یہ بات سننے والی ہے. فَأَقَرَّ حُکْمَهُ وَأَمْضَى قَضَاءَهُ. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کا وہ فیصلہ سنا, مسکرائے, اور علی کے فیصلے کو نبیوں کے امام نے نافذ فرما دیا, اور پھر اعلان کیا اقضاکم علی, میری امت کا سب سے بڑا قاضی اس کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں. میری امت کا سب سے بڑا قاضی اس کو کیا کہتے ہیں؟ چیف جسٹس آف فالوورز آف پروفٹ پیس بی اپان ہم. محمد عربی کے ماننے والوں کا کل امت محمدیہ, صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک, یہ تمام امت محمدیہ, ان کا اگر چیف جسٹس ہونے کا کسی کے سر پر تاج اور اعزاز ہے تو اسے علی مرتضیٰ فاطمہ زہرا کا شوہر کہتے ہیں. ایک اور بات ختم کرتے ہوئے کہہ دوں, ایک بندہ آ گیا, ایک خاتون آ گئی, بڑا اہم واقعہ ہے. اس طرح یہ جو باتیں ہیں نا, یہ دنیا جان کی اور کسی کتاب میں نہیں ملے گی. حضرت مولا کائنات کے اقوال کو جو بندہ پڑھتا رہے, یقین کرے وہ بندہ مار نہیں کھاتا. اقوال علی کو پڑھا کرو روزانہ, حضرت علی کا ایک قول پڑھو, خود بھی پڑھو, لذت لو, اور ویسے عام میسج یار کرتے رہتے ہو, یہ بنا کے دنیا جان کو کرو, کسی کو معلومات بھی تو ملے نا, پتہ چلے, یہ کام کرو. تو یہ بھی ایک تحریک ہے, یہ بھی ایک خدمت ہے, یہ بھی ایک کام ہے. اب ایک بندہ آ گیا, خاتون آ گئی, لڑ رہے آپس میں. حضرت مولا کائنات آپ فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے تمہارا, کیوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہو؟ کہا جی چند دن ہوئے ان کی آپس میں شادی ہوئی ہے اور یہ دونوں لڑ رہے ہیں, شادی ہوئی اور آپس میں لڑ رہے ہیں. خاتون کو اپنے شوہر سے نفرت اور اس کو اس سے نفرت, ان کا عقد ہوا ہے, نکاح ہوا ہے آپس میں. اللہ اکبر, اس کو کہتے ہیں علم. لوگ نبی کے علم کا انکار کرتے ہیں, علی کا علم دیکھو کہاں تک پہنچا ہوا ہے. آپ نے اس بندے کو علادہ کیا, فرمایا چل دور چلا جا, چلا گیا. خاتون کو بلایا, فرمایا بیٹھ, بیٹھی. فرمایا بتا, تو نے ناجائز طریقے سے کہیں سے جو ہے وہ پریگنٹ ہوئی تو, اور اس کے بعد تیرے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا. حیران, پریشان, کہنے لگی جی ایسے ہی. فرمایا وہ بچہ جب پیدا ہوا تھا تو نے اس کو اٹھا کے گلی میں پھینک دیا تھا, ہوا تھا ایسے؟ کہا ایسے ہی ہوا تھا. فرمایا پھر تو نے اوپر سے ایک پتھر پھینکا تھا اور تو نے چاہا کہ یہ پتھر اس کے سر میں لگے اور یہ مر جائے. جب وہ پتھر لگا تھا پھر تو آئی تھی آگے دیوار پہ اور آ کے دیکھا تھا اس کے سر پہ یہاں لگا تھا اور خون بہ رہا تھا, ہوا تھا ایسے؟ ہوا تھا ایسے. فرمایا پھر 2 خواتین آئی تھیں, انہوں نے اس بچے کو اٹھا لیا تھا اور اٹھا کے لے گئی تھی, ہوا تھا ایسے؟ جی ہوا تھا ایسے. فرمایا اچھا
پھر اس بندے کو بلایا، فرمایا ادھر آ، اس کے بال یہاں سے ایسے کیے کر کے فرمایا یہ دیکھ یہ وہی نشان ہے جو تو نے پتھر پھینکا تھا، یہ وہی نشان ہے، اور یہ تیرے بطن سے پیدا ہونے والا ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں بچایا، تو اس کی ماں ہے اور یہ تیرا بیٹا ہے، اور ماں اور بیٹے کا رشتہ بڑا حساس رشتہ ہے، بڑا مقدس رشتہ ہے، تو نے تو زیادتی کر دی تھی لیکن میرے مولا نے تم دونوں کو زیادتی سے بچا لیا ہے، تمہارا نکاح ہوا، تجھے اس سے نفرت ہو گئی، اس کو تجھ سے نفرت ہو گئی، ذرا سوچو وہ معاملہ کب ہوا تھا، کہاں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا؟ لوگ کہتے ہیں دیوار کی پرلی سائیڈ کی بات، وہ عقل کے اندھو، یہ وہ علی ہے جو کہتا ہے مجھے علم مصطفیٰ سے ملا ہے، اور سرکار کو جب غسل دیا تھا پورے بدن کا پانی کپڑے سے خشک کر دیا تھا، آنکھوں میں پانی یہاں باقی بچ گیا تھا، میں نے منہ لگا کے یہاں سے بھی پانی چوس لیا، یہاں سے بھی چوس لیا تھا، وہ چوسنا تھا، میرے رب نے تمام پردے میرے سامنے سے ہٹا دیے، میں جدھر نگاہ کرتا ہوں میرے سامنے روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، جدھر کو دیکھتا ہوں میرے سامنے دریچے کھلتے چلے جاتے ہیں، میرے سامنے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، میں جو چاہتا ہوں زمانہ جو سوال کرتا ہے اس کے سوال کے 20 جواب اس کو عطا فرماتا جاتا ہوں، یہ علم ہے اس کا جو مصطفیٰ کا آنکھوں کا پانی چوسنے والا ہے، سرکار کے جوتوں کو ٹانکے لگانے والا ہے، مصطفیٰ کے جوتوں کی سلائی کرنے والا ہے، سرکار کی غلامی کرنے والا ہے، سرکار کے گھر تربیت پانے والا ہے، اس کے علم کا یہ عالم ہے، تو ذرا سوچو خود نبیوں کے سلطان کے علم کی کیا شان ہوگی، کیا عالم ہوگا سرکار کے علم کا۔ تو یہ باتیں جتنی کی جس سے متعلق کی وہ ہستی ہے جو آئے تو کعبۃ اللہ کے اندر آئے تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے؟ سارے بولو کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کعبۃ اللہ کے۔ حضرت علی کہاں پیدا ہوئے؟ کچھ بھانمتی قسم کے لوگ، کون؟ بھانمتی، سمجھ رہے ہو؟ شعبدے باز، بھانڈ، مسخرہ پن کے مالک، کہتے ہیں جی نہیں حضرت علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے۔ میں نے کہا تجھے کیا تکلیف ہو گئی ہے، تجھے کیا مسئلہ ہو گیا؟ حضرت علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، یہ تجھے کیوں پریشانی ہو؟ کہا جی حضرت حکیم بن نظام پیدا ہوئے تھے، لیکن ایک صحابی ہیں حضرت حکیم بن نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ کہا وہ پیدا ہوئے تھے، علی نہیں پیدا ہوئے تھے۔ میں نے کہا اگر پڑھا ہوتا نا، محدثین نے یہ لکھا ہے حکیم بن حزام کی ولادت اتفاقاً ہوئی تھی، علی کی ولادت قصداً اور ارادتاً ہوئی تھی۔ کیسے؟ اتفاق کیا ہے؟ آپ ملنا چاہتے ہیں نظام الدین صاحب سے، مسجد آئے، اتفاق سے نظام الدین صاحب بھی آ گئے، سمجھے بات؟ اتفاق سے نظام الدین صاحب ملاقات ہو گئی، آپ کہتے ہیں واہ جی واہ، حسن اتفاق کے، میں تے مسیتے آیا سا سوچ رہا سا تو اندر ملاقات ہو جاوے تے، حسن اتفاق کے ملاقات ہو گئی، یہی کہتے ہیں اتفاقی۔ اور جس کو کہتے ہیں کہ اچانک ہو جائے، کوئی پہلے سے منصوبہ نہ ہو، طے شدہ پروگرام نہ ہو۔ اور قصد کس کو کہتے ہیں؟ ارادہ کس کو کہتے ہیں؟ منصوبہ ہوتا ہے، پوری تیاری ہوندی ہے، پورا سارا کھاتا ہوتا ہے۔ حضرت جناب ابو طالب نا شام گئے تھے، اتنے بڑے بڑے لوگوں نال ملاقاتاں کیتیاں تے، ایک نا عیسائیاں دا بہت بڑا عالم، اس کول بھی گئے، ملاقات ہوئی کلیسا دے اندر، ملاقات ہوندے ہی نا وہ عیسائیاں دا جڑا راہبر ایسی مذہبی پیشوا ایسی، کافی عمر اس کی صدیاں بیت گئی تھی، اب مرنے کے قریب تھا، سوچ رہا تھا کہ اللہ میری دعا قبول کر لے، ایک تو وہ آخری نبی جس کا تذکرہ اپنی کتاب میں پڑھ رکھا ہے، کوئی اس کا کھوج مل جائے، اور ایک یہ بھی پڑھ رکھا ہے کہ اس آخری نبی کا ایک چچا کا بیٹا ہوگا علی، وہ اس کا خلیفہ بھی ہوگا، اس کا وصی بھی ہوگا، اس کا نائب بھی ہوگا، ان کا ذرا کو نشان کو سراغ مل جائے۔ حضرت ابو طالب سے ملاقات ہوتے ہی نا کہنے لگا من این انتا، کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا انا من مکہ، مکے سے آیا۔ اس نے نا
جب دیکھا تو اسے احساس ہونے لگا کہ شاید میری دعا قبول ہونے والی ہے، شاید دعا قبول ہونے والی۔ اس نے کہا اچھا من اینا، مکے سے آیا ہے، کس قبیلے میں سے؟ کہا قبیلہ قریش میں سے۔ اسے تھوڑا اور مچلا، آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کے نا علی کے بابا کا ماتھا چومنے لگا۔ کیا چومنے لگا؟ ماتھا چومنے لگا، اور چوم کے کہنے لگا اچھا قریش میں سے یہ واقعی؟ آپ نے فرمایا ایسے یہ قریش میں سے۔ اچھا آگے؟ کہا بنو ہاشم سے ہوں۔ جب یہ کہا نا بنو ہاشم سے، وہ اور مچلا، آگے بڑھا، اپنے مسند سے نیچے اتر آیا، اتر کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگا اچھا بنو ہاشم سے ہے، نام کیا ہے تیرا؟ تیرا نام کیا ہے؟ کہا انا اسمی ابو طالب، مجھے ابو طالب کہتے ہیں، اور نام میرا عمران ہے۔ کیا نام ہے؟ عمران نام ہے، اور ابو طالب مجھے کہتے ہیں۔ اچھا ایسا بتاؤ کہ میں نے پڑھ رکھا ہے کہ مکے میں عبد المطلب جو ہاشم کے بیٹے، عبد مناف ان کے بیٹے ہوں گے نا، عبد المطلب کے دو بیٹے ہوں گے، ایک کا نام ہوگا عبداللہ، ایک کا نام ہوگا ابو طالب۔ یہ وہ بتا رہا ہے، میں نے اپنی کتاب میں پڑھ رکھا ہے، دو بیٹے ہوں گے، عبداللہ کے بیٹے کا نام ہوگا محمد، اور وہ آخری نبی ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ کون ہوں گے؟ آخری نبی ہوں گے۔ اور فرمایا سنو، ان کا جو چچا ہوگا نا ابو طالب، اس کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور پیدا کب ہوگا؟ کہا محمد کی ولادت کے 30 سال بعد پیدا ہوگا۔ کتنے سال بعد؟ کیا بات ہے! پہلی کتاب میں جہاں مصطفیٰ کی عظمتیں بتا رہی تھی، وہاں داماد مصطفیٰ کی عظمتیں بھی بتا رہی تھی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! اب وہ نا کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ، وہ محمد ان کی ولادت ہو گئی ہے۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے ان کی تو عمر بھی 30 سال ہو گئی ہے، ان کی تو عمر بھی 30 سال ہو گئی ہے۔ اب اس پر وہ کہنے لگا، کون؟ وہ مشرم نام تھا اس کا۔ کیا نام تھا؟ مشرم۔ وہ کہنے لگا پھر مبارک ہو تجھے، اب تیرے گھر میں بھی وہ آنے والا ہے جس کا نام علی مولا ہوگا۔ جب اس نے یہ کہا تو اس کے بعد حضرت ابو طالب سے کہنے لگا میں کیسے یقین کروں کہ آپ واقعی مکے سے ہیں، آپ واقعی قریش میں سے ہیں، بنو ہاشم میں سے ہیں، آپ کا نام ابو طالب ہے، میں کیسے یقین کروں؟ حضرت ابو طالب کہنے لگے کوئی سوال کر لو، کوئی مسئلہ پوچھ لو، میں ابھی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اس نے پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ یہ سامنے درخت خشک ہے، اس درخت کو ٹھیک کر کے بتاؤ نا ذرا۔ کہا اچھا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے حضرت ابو طالب نے دعا کی، مولا اپنے سونے آخری نبی دا صدقہ، اس گورے مکھڑے دا صدقہ اس درخت ہرا بھرا کر دے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، درخت فوراً پتے نکل آئے، سر سبز و شاداب ہو گیا۔ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں فلاں مومن تھا فلاں نہیں تھا، فلاں مومن تھا فلاں نہیں تھا۔ میں تینوں مینوں رب نہ فیصلہ کرنے واسطے نہیں رکھیا، تو او نبی دے گھر والے دے فیصلے کر، تسی میں اپنے فیصلے کر لئیے دے کافی نے، باقی سرکار دے گھر والے دے فیصلے او جانن تے انہاں دا رب جانے ہیں، انہاں دے فیصلے او جانن۔ اس لیے میں اور کچھ نہیں کہتا، میں یہ پوچھتا ہوں بخاری میں ہے، کس کتاب میں ہے؟ سارے بولو کس کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں ہے۔ کیا مکے میں کہت آیا سرکار کی عمر ہے ابھی 5-6 سال، کیا عمر ہے؟ یہ عمر ہے سرکار کی۔ کعبے کے اندر بھی بت ہیں، اوپر بھی بت ہیں۔ اب سارے جمع ہو کے آئے حضرت ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب قحط پڑ گیا، تمہیں پتہ ہے حالات بڑے خراب ہیں، باہر نکلیں میدان میں دعا کریں اور بارش ہو جائے۔ اب آپ نے فرمایا جاؤ کعبے میں آ رہا ہوں۔ اب وہ سارے جمع ہوئے نا، پتہ ہے کیا ہوا؟ بخاری شریف میں، بخاری میں، صحیح بخاری میں، وہ سارے آئے، کوئی لات کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی منات کو کر رہا ہے، کوئی عزا کو کر رہا ہے، کوئی یعوس کو کر رہا ہے، کوئی اپنے یسر کو کر رہا ہے، وہ اپنے بتوں کو سجدے کر رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب آئے، سرکار کو اٹھایا ہوا ہے کندھوں پر، نبی کریم علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، لایا، نہ لات کو پکارا، نہ منات کو پکارا، نہ عزا کو پکارا، نہ کسی اور بت کو پکارا، سرکار کو اٹھایا۔ نبی کریم علیہ السلام آپ کی پشت کو
کعبے سے لگایا، سرکار کی پشت کو کعبے سے لگایا اور لگا کے دعا کرنے لگے، مولا اس گورے مکھڑے کا صدقہ بارش کا نزول فرما دے۔ یہ دعا کر رہے ہیں، تو اگر وہ بتوں کو پوجنے والے ہوتے تو وہ تو کب کے ادھر ٹر جاتے۔ یہ جب ہاتھ اٹھا کے دعا کی، ابھی کعبے کی فضا میں یہ کلمات گونج ہی رہے تھے کہ فوراً بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اور اس مسئلے میں ہو سکتا ہے شاید کوئی کہے، میں تو یہ ضمناً یہ بات کہہ دی، لیکن کوئی ہو سکتا ہے کہے کہ یار یہ وہ فلاں فلاں، میں یہ واضح کہہ دوں، واضح کر دوں اور واضح طور پر یہ اعلان کر دوں، سن لیجئے اس مسئلے میں میرا امام پیر مہر علی شاہ ہے، میرا امام گولڈے کا شاہ مہر علی ہے۔ مجھے منظور ہے حشر والے دن جدھر بابا مہر علی ہو، مولا مجھے ادھر ہی لے جانا، مجھے وہی جہت منظور ہے، ہمیں وہ سائڈ منظور ہے جدھر غزالی زمان، غازی دورہ، احمد سعید کاظمی موجود ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ پوری آل سنت کے امام۔ کون ہے؟ پوری آل سنت کے امام۔ آج یہ مدرسوں میں جو لوگ اپنے آپ کو سعیدی کہلاتے ہیں، یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ غزالی زمان احمد سعید کاظمی کے مریدوں کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات کہوں، ہمارے ایک بڑے کمال کے عالم دین آج بھی موجود ہیں، ان کو اس مسئلے پر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا اور وہ نہیں ماننے لگے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی، سیال شریف والے، سیال شریف سرگودا، میں وہاں گیا، میں نے خواجہ محمد الدین سیالوی کا مزار بھی چوما، خواجہ شمس الدین سیالوی کا مزار بھی چوما۔ خواجہ قمر الدین سیالوی، خواجہ شمس الدین سیالوی وہ میرے دادا مرشد ہیں۔ میں خواجہ قمر الدین سیالوی ان کی قبر سے لپٹ کے، یقین کریں خدا گواہ ہے، میں نے کہا خواجہ جو تجھے رب نے مصطفیٰ کے گھرانے سے عشق عطا کیا تھا، جو لذت عطا کی تھی، جو لگن عطا کی تھی، جو تعلق عطا کیا تھا، جو تجھے سرکار کے خانوادہ سے انس اور ورفتگی بخشی تھی، ہمارا بھی حصہ اس میں سے عطا فرماؤ۔ میں نے ان کی قبر سے لپٹ کے یہ دعا کی اور الحمدللہ اللہ کا کرم، اللہ نے